بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے وہ زربخت شاہی محل کے ایک کمرے میں آذر میدخت کے سامنے کھڑا تھا۔ ایران کی ملکہ نے مسلح پہرے داروں کو اشارہ کیا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئے، لیکن سیادخش زربخت کے قریب کھڑا تھا۔ سیادخش، تم جا سکتی ہو، ملکہ نے اضطراب کی حالت میں پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ سیادخش نے حیرت زدہ ہو کر پہلے ملکہ اور پھر زربخت کی طرف دیکھا اور الٹے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔ آذر میدخت چند ثانیہ خاموشی سے زربخت کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کہا، ہم نے سیادخش کو حکم دیا تھا کہ جب تک حالات درست نہیں ہوتے تمہیں کسی محفوظ جگہ رکھا جائے، اور ہم نے اسے یہ بھی حکم دیا تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ زربخت نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، مجھے سیادخش سے کوئی شکایت نہیں، اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ نہیں، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہارا بس چلے تو میرا گلا گھونٹنے سے دریغ نہیں کرو گے، لیکن تم اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ میں ایران کی ملکہ ہوں، اور تمہاری کوئی خواہش ایسی نہیں ہو سکتی جسے میں پورا نہ کر سکوں۔ سیادخش کو یہ معلوم نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا جانتے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ تم ہمارے دشمن ہو، لیکن اگر تم اس کی یہ غلط فہمی دور کر سکو تو میں کسی الجھن کا سامنا کیے بغیر تمہاری عزت اور کامرانی کے راستے کھول سکتی ہوں۔ زربخت نے جواب دیا، معاف کیجیے، اب میں عزت اور ذلت کے راستوں کی تمیز نہیں کر سکتا۔ میں جس خاتون کو جانتا تھا وہ فرخ زاد کی بیوی تھی۔ میں اس کے اشاروں پر جان دے سکتا تھا، اس کی خواہش پر زہر آلود شراب پی سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں اس بات پر فخر کر سکتا تھا کہ مجھے اس سے کسی انعام کا لالچ نہیں۔ اب اگر ایران کی ملکہ مجھے زبان کھولنے کی اجازت دیتی ہے تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاہ پور، فرخ زاد اور فریبرز کے قاتل کون ہیں؟ آذر میدخت کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، شاہ پور کے اصل قاتل وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے بے وفائی کر کے اسے تخت پر بٹھایا، اور فرخ زاد کا قاتل وہ ہے جس نے اسے وزارت کا لالچ دے کر میرے ساتھ بعد عہدی کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں فریبرز کو ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ اگر میرا بس چلتا تو میری یہی کوشش ہوتی کہ تمہاری طرح اسے بھی چند دن کے لیے کسی محفوظ جگہ پہنچا دیا جائے، لیکن وہ میرے دشمنوں کے گروہ میں شامل ہو چکا تھا اور اس کا زندہ رہنا میرے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ مجھے فریبر کے ساتھ تمہارے تعلقات کا علم ہے، لیکن تم نوجوان ہو اور مجھے امید ہے کہ تم ہلاک ہونے والوں کا ساتھ دینا پسند نہیں کرو گے۔ تم ایران کے سپاہی ہو اور ایران کی ملکہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ میری طرف دیکھو زربخت، اور مجھے اس سوال کا جواب دو کہ اگر ایران کا تاج تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے اور پھر تم سے پوچھا جائے کہ تمہارے خیال میں اس کا حقدار کون ہے تو تم کیا جواب دیتے ہو؟ بولو، کیا میں اس قابل نہیں ہوں؟ زربخت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی کی مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر مہر لگا دی۔ آذر میدخت بولی، اگر فریبرز کو گھر سے نکلنے اور اپنے لشکر کو خبردار کرنے کا موقع مل جاتا تو مدائن کو ایک خطرناک تباہی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان حالات میں اس کی جان بچانا میرے بس کی بات نہ تھی، لیکن تمہاری حالت مجھ سے مختلف ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنے لیے کوئی خطرہ مول لیے بغیر سینکڑوں بلکہ ہزاروں نوجوانوں کو ہلاکت کا راستہ اختیار کرنے سے روک سکتے ہو۔ شاہی لشکر کے کئی افسر روپوش ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ اہل مدائن کو ایک عام بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ میں نے ان کی کمان سیادخش کو سونپ دی تھی، لیکن وہ عام معافی کا اعلان کرنے کے بعد بھی باغی ناصر کو مطمئن نہیں کر سکا۔ کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ فریبرز کی طرح تم بھی قتل ہو چکے ہو۔ میرا ابتدا سے ہی یہ ارادہ تھا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاؤ تو شاہی رسالے کی کمان تمہارے سپرد کر دی جائے گی۔ میں چند باغیوں سے خوفزدہ نہیں ہوں، اگر میں چاہوں تو انہیں 2 دن کے اندر گرفتار کر سکتی ہوں، لیکن میں ان کا اعتماد اور تعاون حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے اس مقصد کے لیے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ زربخت، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ یہ باغی ناصر پران دخت کے ساتھ مل چکے ہیں اور وہ کسی خفیہ پناہگاہ سے حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہی ہے۔ ابھی تک ہمارے جاسوس اس کا سراغ لگانے میں ناکام ہوئے ہیں، لیکن تمہارے لیے یہ بات مشکل نہیں ہوگی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم چند دن کے لیے روپوش ہو جاؤ تاکہ پران دخت کی جائے پناہ کا سراغ لگا سکو۔ جب مجھے پران کے خطرے سے نجات مل جائے گی تو محافظ فوج کی کمان تمہارا پہلا انعام ہوگی، اور اس کے بعد تمہاری کوئی ایسی خواہش رد نہیں کی جائے گی جسے پورا کرنا ایران کی ملکہ کے اختیار میں ہو۔ زربخت نے کہا، لیکن میری ایک خواہش ایسی ہے جسے ایران کی ملکہ اس وقت بھی پورا کر سکتی ہے، اور وہ یہ کہ میں اپنے گھر جا کر اپنی بہن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں زندہ ہوں۔ آذر میدخت کی آنکھوں میں چمک اچانک مان پڑ گئی اور اس نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، زربخت، تم قیدی نہیں ہو، تم جہاں چاہو جب چاہو جا سکتے ہو۔
میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ زربخت یہ کہہ کر مڑا، لیکن آذر مہردخت نے کہا، ٹھہرو، گھر جا کر تمہیں پریشانی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ زربخت کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے کرب کی حالت میں آذر مہردخت کی طرف دیکھا اور چلایا، میری بہن کو کیا ہوا ہے؟ وہ گھر میں نہیں ہے، لیکن کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ انقلاب کے 2 دن بعد گھر سے غائب ہو گئی تھی اور تمہارے نوکر بھی اس کے ساتھ روپوش ہو چکے ہیں۔ وہاں صرف ایک بوڑھی خادمہ تھی جسے شاید وہ مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ سکتے کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ طبیبوں کی کوشش کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آئی، لیکن وہ تمہاری بہن کے متعلق کچھ بتا نہیں سکی۔ طبیبوں کی کوشش سے تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا تھا، لیکن وہ تمہاری بہن کے متعلق کسی کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس کی زبان مفلوج ہو چکی تھی۔ میں نے ان واقعات کی اطلاع ملتے ہی شاہی طبیب کو تمہارے گھر بھیج دیا تھا، لیکن وہ اس کی جان نہ بچا سکا۔ کاش میں 2 دن قبل تمہاری بہن کا پتہ کروا سکتی، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ تمہاری بہن یہاں رہتی ہے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جاسوس پران دخت اور اس کا ساتھ دینے والے آفیسروں کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے تھے۔ اب اگر تم اپنے دوستوں سے رابطہ پیدا کرو تو تمہارے لیے اس کا سراغ لگانا مشکل نہیں ہوگا۔ انہوں نے پہلے دن ہی یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ فریبرز کی طرح تم بھی قتل ہو چکے ہو۔ اگر تمہاری بہن ان کی باتوں میں آ کر پران دخت کے پاس پہنچ گئی تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ زربخت پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آذر مہردخت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ اضطراب خوف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کے حلق میں آواز نہ تھی۔ آذر مہردخت مسند سے اتر کر آگے بڑھی۔ زربخت کی نگاہیں جھک گئی، پھر اسے ایک ہلکی سی مہک کے ساتھ آذر مہردخت کے لباس کی سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ زربخت، مجھ پر یقین کرو، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ زربخت نے کرب کی حالت میں اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میری طرف دیکھو، شہزادی نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ زربخت کا سارا وجود لرز اٹھا۔ اس نے اچانک گردن اٹھائی اور آذر مہردخت کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ چند ثانیے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر ملکہ کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ اضطراب کے آثار نمودار ہونے لگے اور زربخت کی نگاہوں کا خوف نفرت میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اگر میں اپنی بہن کے متعلق آپ کی باتیں صحیح مان لوں تو میرا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ آذر مہردخت نے پر امید ہو کر کہا، پوچھو، میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ آپ نے فریبرز کے نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اگر اس کے نوکر مزاحمت نہ کرتے اور انہیں خراش تک نہ آتی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ چند آدمی اپنی حماقت کے باعث قتل ہو چکے ہیں۔ زربخت نے کہا، میں آپ سے ایک بوڑھی خادمہ اور اس کے شوہر اور بیٹی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ ملکہ نے جواب دیا، مجھے اطلاع ملی تھی کہ ایک سفید ریش نوکر اور اس کی نوجوان لڑکی اچانک تیروں کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے تھے۔ زربخت کے دل میں ایک چرکا سا لگا۔ اس نے نڈھال سا ہو کر آذر مہردخت کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہوں سے نفرت اور انتقام کی آگ برسنے لگی۔ آذر مہردخت بولی، تم اس لڑکی کو جانتے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ زربخت چلایا، ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جو روشنی دیکھی تھی وہ میری نگاہوں سے کبھی اوجھل نہیں ہوگی۔ کاش میں اسے یہ بتا سکتا کہ تمہارے آنسو ایران کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہیں، تو یہ اطلاع غلط نہ تھی کہ تم اس لڑکی کی خاطر صبح شام فریبرز کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے۔ زربخت نے جواب دیا، جب وہ زندہ تھی تو مجھے اس کے متعلق سوچتے ہوئے بھی ندامت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب میں مدائن کے چراہوں میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ اس کے سر کا ایک ایک بال ایران کی مغرور شہزادیوں سے زیادہ قیمتی تھا۔ زربخت کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ ایک ثانیے کے لیے آذر مہردخت کے دماغ سے پندار کا نشہ اتر چکا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے وہ صرف ایک عورت تھی۔ اس نے کہا، زربخت، مجھے افسوس ہے، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اس قدر کمزور ہو۔ زربخت نے ایسا محسوس کیا کہ اس کے سر پر آگ کے انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ وہ غضبناک ہو کر چلایا، مجھے اپنی کمزوری کا اعتراف ہے، لیکن میں ظالموں سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میں قاتلوں اور لٹیروں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان پردوں کے پیچھے تمہارے جلاد کھڑے ہیں، تم انہیں آواز دے سکتی ہو۔ میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ شہزادی زربخت کے الفاظ سے زیادہ اس کی نگاہوں سے مروب ہو کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اس نے ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم واقعہ پاگل ہو، لیکن تم نے اپنی بہن کے متعلق کیا سوچا ہے؟ زربخت کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی رگوں میں خون کی گردش رک گئی ہو۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آذر مہردخت نے تالی بجائی۔ سیاد خش کے ساتھ 8-10 مسلح آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے زربخت کو گھیرے میں لے لیا۔ شہزادی نے کہا، اس بیوقوف کو سوچنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اسے لے جاؤ۔ جب زربخت ننگی تلواروں کے پہرے میں کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو آذر مہردخت نے آواز دے کر کہا، سیاد خش، ٹھہرو۔ سیاد خش مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر کہا،
میں نے اسے قید میں رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ چند دن تک اس کا دماغ درست ہو جائے گا۔ سیاض نے احتجاج کیا، آپ اس گفتگو کے بعد بھی اس سے توقع رکھتی ہیں کہ اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں، اگر وہ اس قدر تلخی سے پیش نہ آتا تو میں اسے زیادہ خطرناک نہ سمجھتی۔ اس وقت اس کی حالت ایک زخمی انسان کی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ جب اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ زندگی سے اس قدر بیزاری کا اظہار نہیں کرے گا۔ ملکہ عالم، ایسے آدمی کا زندہ رہنا نہایت خطرناک ہے۔ کم از کم اسے محل کے اندر قید رکھنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ اگر آپ اسے شہر کے قید خانے میں رکھنا مناسب نہیں سمجھتی تو اس کی نگرانی مجھے سونپ دیں، میں اسے اپنے مکان کے تہہ خانے میں رکھ سکتا ہوں۔ آذر مہدت نے جواب دیا، ہم اس قدر عظیم خطرہ مول لے چکے ہیں کہ اب چھوٹے خطرات کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور تمہارے مکان کا کوئی حصہ ہمارے محل کے زمین دوز قید خانوں سے زیادہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ ضربت کو تنہائی کی قید میں 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ اسے باہر کے حالات کا کوئی علم نہ تھا، اسے کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ تھی۔ اس کی زمین دوز کوٹری میں اس قدر تاریکی تھی کہ اس کے اندر دن کے وقت بھی چراغ کے بغیر دیکھنا مشکل تھا۔ صبح و شام آئینی دروازہ کھلتا اور شاہی غلام مسلح پہرے داروں کی حفاظت میں صفائی کرنے، خورد و نوش کا سامان پہنچانے اور چراغ میں تیل ڈالنے کے بعد رخصت ہو جاتے۔ آرام کے لیے اسے صاف ستھرا بستر مہیا کیا گیا تھا۔ چند دن اسے یہ احساس غالب رہا کہ آذر مہدت اس کا امتحان لے رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ تنہائی کی قید اسے اپنی بے بسی کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دے گی۔ چنانچہ اس نے کسی سے ہم کلام ہونے کی کوشش بھی نہ کی۔ اس نے 2 دن کھانے کو بھی ہاتھ نہ لگائے، لیکن پھر جب اسے باہر کے حالات کے متعلق اضطراب محسوس ہونے لگا اور اس نے پہرے داروں سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو اسے اپنے سوالات کا کوئی جواب نہ ملا۔ وہ خاموشی سے کوٹری میں داخل ہوتے، پچھلے وقت کا بچا ہوا کھانا اٹھا کر لے جاتے اور اس کی جگہ تازہ کھانا رکھ دیتے۔ پھر جب آہنی دروازہ بند ہو جاتا تو وہ دیر تک اپنے آپ کو کوستا رہتا۔ میں واقعی پاگل ہوں، مجھے آذر مہدت کے ساتھ تلخی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اس قید خانے میں رہ کر اپنی بہن کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ذرا ضبط سے کام لیا ہوتا تو وہ مجھے آزاد کرنے کے لیے تیار تھی۔ آزاد ہونے کے بعد میرے لیے کوئی جائے پناہ تلاش کرنا مشکل نہ تھا۔ اب مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس محل سے باہر کیا ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہی راستہ باقی رہ گیا کہ میں ملکہ کو اپنی وفاداری کا فریب دے کر آزاد ہونے کی کوشش کروں۔ پھر اسے اپنی کمزوری پر ندامت محسوس ہونے لگتی اور وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ زربک، تم قباد کے بیٹے ہو، تم اس ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے جس کے ہاتھ فریبر اور نیلوفر کے خون سے رنگے ہوئے ہوں۔ اپنی بہن کے متعلق سوچتے ہوئے بار بار اس کے ذہن میں یہ سوال آتا کہ وہ بوڑھی عورت جس کی موت کا ذکر ملکہ نے کیا تھا کون تھی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ قباد کی بیوی فریبرز کے گھر میں اپنے شوہر اور بیٹی کی لاشیں چھوڑ کر ماہبانوں کے پاس پہنچ گئی ہو؟ اگر ماہبانوں کو اس نے خبردار کیا ہو تو وہ اصفہان کے سوا اور کہاں جا سکتی تھی؟ 20 دن کی روحانی اور ذہنی اذیتوں سے مغلوب ہو کر اس نے پہرے داروں سے التجا کی کہ میں داروغوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آہنی دروازہ کھلا اور داروغہ نے اندر داخل ہو کر کہا، آپ نے مجھے یاد فرمایا؟ زربک نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، ہاں، مجھے ملکہ کے پاس لے چلو۔ داروغہ نے جواب دیا، ملکہ عالم یہاں نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ زربک نے بے چین ہو کر پوچھا۔ معاف کیجیے، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن اگر میرے آدمیوں نے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہے تو میں آپ کی شکایت دور کر سکتا ہوں۔ مجھے کوئی شکایت نہیں، میں صرف ملکہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب وہ آئیں گی تو ان کی خدمت میں آپ کی درخواست پیش کر دی جائے گی۔ داروغہ یہ کہہ کر باہر نکل گئے اور پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا۔ زربک نے 8 دن اور بے چینی کی حالت میں گزارے۔ پھر ایک رات جب وہ نیم خوابی کی حالت میں بستر پر پڑا ہوا تھا، کوٹری کا دروازہ کھلا اور محل کا داروغہ 2 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ زربک جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جواب طلب نگاہوں سے داروغوں کی طرف دیکھنے لگا۔ داروغہ نے کہا، آپ ملکہ عالم کی قدم بوسی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقت؟ ہاں، ابھی۔ داروغہ یہ کہہ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ زربک چند منٹ اضطراب کی حالت میں کھڑا رہا، پھر دروازے سے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور 2 مشعل بردار نمودار ہوئے اور دروازے سے باہر رک گئے۔ داروغہ نے مڑ کر زربک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملکہ عالم تشریف لا رہی ہیں۔ زربک کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ وہ دم خود ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ آذر مہدت نمودار ہوئی۔ اس نے ایک ثانیہ کے لیے رک کر زربک کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھی اور زربک سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس کی نگاہوں میں
بجلیوں کی چمک کی بجائے برسے ہوئے بادلوں کی اداسی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے حسن کی دلکشی اور رعنائی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ کچھ دیر زربخت کو اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں رہی۔ اس کی ساری حیثیت آذر میدخت کی اداس نگاہوں میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر جب اسے اپنے گرد و پیش کا احساس ہونے لگا تو داروغہ اور اس کے ساتھی وہاں سے جا چکے تھے۔ آذر میدخت نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ آج جب کہ مجھے اپنے سائے سے بھی خوفزدہ ہونا چاہیے، میں تمہارے سامنے ننگی تلواروں کے پہرے کے بغیر کھڑی ہوں، اور مجھے یہ اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ یہاں پہنچ جائیں تو تم اپنی نفرت کے باوجود میرے لیے ڈھال بن جاؤ گے۔ چند دن قبل یہ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ جنہوں نے مرتے دم تک میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا میرے دشمن بن جائیں گے، اور میں اس حال میں تمہارے پاس آؤں گی۔ زربخت میرا دماغ ماؤ پھوٹ چکا ہے اور مجھے سارے واقعات ایک خواب محسوس ہوتے ہیں۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ زربخت نے بڑی مشکل سے کہا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ میں ایک قیدی ہوں۔ باہر کے حالات کا مجھے کوئی علم نہیں۔ آذر میدخت نے کہا، مجھے شکست ہوئی ہے، فوج کے سردار دشمن کے ساتھ مل گئے ہیں، اور جو لشکر میرے ساتھ رہ گیا تھا وہ جنگ شروع ہوتے ہی میدان سے بھاگ گیا تھا۔ اب رستم مدائن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سیادخش یہاں سے 2 منزل دور اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے کمک کی ضرورت ہے۔ جو دستے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے انہیں دوبارہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ عمرہ اور کہن بھی خراسانیوں کے ہاتھوں شہر کی تباہی پسند نہیں کریں گے۔ اگر ہم صرف چند گھنٹے رستم کو مدائن سے دور رکھ سکیں تو ہماری کامیابی یقینی ہے۔ اہل مدائن مفرور سپاہیوں کو گھروں سے نکال کر میدان میں دھکیل سکتی ہے۔ میں نے یہاں پہنچتے ہی شاہی فوج سے 5000 سواروں کو سیادخش کو فوری مدد کے لیے پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا، اور باقی دستوں کو تمہاری کمان میں دینا چاہتی ہوں۔ میری کمان میں؟ ہاں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم ہمت سے کام لو تو صبح تک مدائن کا سارا لشکر تمہارے گرد جمع ہو جائے گا۔ زربخت اب باتوں کا وقت نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ آذر میدخت نے یہ کہہ کر زربخت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس کے ساتھ قید خانے سے نکلا۔ مشر بردار سپاہی اور محل کا داروغہ جو دروازے سے چند قدم دور کھڑے تھے آگے آگے چل دیے۔ زربخت نے ایک سحر زدہ انسان کی طرح آذر میدخت کے ساتھ زمین دوز راستہ اور اس کے بعد ایک زینہ طے کیا۔ پھر وہ غلام گردشوں سے اور برآمدوں میں سے گزرتے ہوئے محل کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ آذر میدخت ڈھال سی ہو کر ایک کرسی پر گر پڑی اور زربخت سے مخاطب ہو کر بولی، میں بہت تھک چکی ہوں۔ میں نے آج ایک لمحہ بھی آرام کیے بغیر 3 منزل سفر کیا ہے۔ کاش میں تھوڑی دیر سو سکتی۔ پھر کچھ دیر آنکھیں ملنے کے بعد وہ محل کے داروغہ کی طرف مخاطب ہوئی، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ زربخت اب تمہاری قید میں نہیں ہے۔ اگر میں 8 پہر اور زندہ رہ سکی تو ایران کے سارے لشکر کی کمان اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ تم جاؤ اور جب وہ دربار میں جمع ہو جائیں تو ہمیں اطلاع دو، اور دیکھو زربخت کے لیے بہترین اسلحہ گھوڑے کی ضرورت ہے۔ داروغہ بھاگتا ہوا باہر نکل گیا اور آذر میدخت پر امید ہو کر زربخت کی طرف دیکھنے لگی۔ زربخت نے کہا، مجھے زرہ اور اسلحہ کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کا آخری احسان مجھ پر یہی ہو سکتا ہے کہ مجھے دوبارہ اسی کوٹری میں بھیج دیا جائے۔ ملکہ کے چہرے پر زردی چھا گئی اور اس نے کہا، زربخت تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ آج مجھے تمہاری ضرورت ہے اور مجھ سے زیادہ ایران کو تمہاری ضرورت ہے۔ تم مدائن پر خراسانیوں کے وحشیوں کا قبضہ پسند نہیں کرو گے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ جب تم حافظ دستوں کے ساتھ شہر میں گشت کرو گے تو آن کے آن میں مدائن کا پورا لشکر تمہارے گرد جمع ہو جائے گا۔ رستم نے پران دخت کی شہ پر فوج کشی کی ہے، وہ کہیں میدان کے آس پاس چھپی ہوئی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب عوام شہر کی حفاظت پر کمر بستہ ہو جائیں گے تو وہ اپنی خفیہ پناہگاہ سے باہر آ کر کھلے بندوں رستم کا ساتھ دینے کی جرت نہیں کرے گی۔ میں نے صوبوں کے حاکموں، قبائلوں کے سرداروں اور جنوبی سرحد میں چوکیوں کے سالاروں کو احکام بھیج دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ مدائن پہنچ جائیں۔ اب ہماری کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم کم از کم ان لوگوں کی آمد تک دشمن کو شہر میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں نے سیادخش کا مشورہ قبول نہ کیا اور رستم کا راستہ روکنے کے لیے اس کا لشکر کافی سمجھ لیا، جس کے رہنما دشمن کے ساتھ ملے بھی ہوں، لیکن اب بھی ہمارے لیے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
تھوڑی دیر میں شہر کے عمرہ اور کہاں یہاں جمع ہو جائیں گے، اور جب میں انہیں یہ بتاؤں گی کہ تم مدائن کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر چکے ہو تو وہ پورے خلوص کے ساتھ تمہارا خیر مقدم کریں گے۔ زربخت نے کہا، میں اس ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں، اور اگر ہوتا بھی تو میرے یہ جواب ہوتا کہ میں اس جنگ سے الگ رہنا چاہتا ہوں۔ آذر میدک تلملا کر اٹھی اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے زربخت کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں غم و غصہ کی بجائے التجائیں تھیں۔ زربخت، اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، تم میرے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آذر میدک دوبارہ اٹھی، لڑکھڑاتی ہوئی زربخت کی طرف بڑھی اور پھر اچانک اس کی طاقت جواب دے گی اور وہ قالین پر گر پڑی۔ ایک لمحہ کے لیے زربخت نے ایسا محسوس کیا کہ اس کی رگوں میں خون کی گردش رک گئی ہے۔ پھر اسے اچانک آگے بڑھ کر آذر میدک کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر دیوان پر لٹا دیا اور دو زانو ہو کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ آذر میدک، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، پھر وہ بلند آواز میں چلایا، کوئی ہے؟ چند خواجہ سرا اور کنیزیں بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور وہ اٹھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک کنیز آذر میدک کی نبضیں ٹٹولتے ہوئے بولی، طبیب کو بلاؤ، ملکہ عالم بے ہوش ہو گئی ہے۔ لوگوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔